بیٹے گر بڑھوں تو ابھی تو ہلاک ہو، پٹکوں کمر پکڑ کے تو پیوند خاک ہو، لادا ہے تو نے جسم پہ کیوں بوجھ اس قدر. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہاں پہ پھر سے ایک لفظ جو استعمال ہوئے ہیں، خیار تر کہتے ہیں ککڑی کو، کیوکمبر کھاتے ہو نا. لادا ہے تو نے جسم پہ، آہن کہتے ہیں لوہے کو، لادا ہے تو نے جسم پہ کیوں بوجھ اس قدر، آہن ہے اپنی تیغ کے آگے خیار تر. لادا ہے تو نے جسم پہ کیوں بوجھ اس قدر، آہن ہے اپنی تیغ کے آگے خیار تر. ظالم تجھے خرابی خیبر کی ہے خبر، ظالم تجھے خرابی خیبر کی ہے خبر، مرحب کو کس نے بھیج دیا جانب سقر. لوہا ہے نرم موم سے گر دل کڑا نہ ہو، کیا جانے جس کا شیروں سے پالا پڑا نہ ہو. لوہا ہے نرم موم سے. آپ نے ابھی جنگ سنی ہے، دو مصرع میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ارشاد جناب علی اکبر کی شان میں ارشاد. نعرہ حیدری، دادی کی عمر نام علی، مصطفیٰ کی شکل. واہ دادی کی عمر، واہ. پھر سنیے، دادی کی عمر نام علی، مصطفیٰ کی شکل، کیا کیا تبرکات تھے اکبر لیے. ظالم تجھے خرابی خیبر کی ہے خبر، مرحب کو کس نے بھیج دیا جانب سقر. لوہا ہے نرم موم سے اگر دل کڑا نہ ہو، کیا جانے جس کا شیروں سے پالا پڑا نہ ہو. ایک نعرے سلوات. بیٹھے رہو. ان جرأتوں سے ہو گیا ظالم کا ذہن کند. سائیکولوجیکل وارفیئر جناب علی اکبر اسلام جیت گئے، اب بس اس کو مارنے کی دیر ہے. ان جرأتوں سے ہو گیا ظالم کا ذہن کند، بھاری سبق تھا بھول گیا سب نوشت و خوند. قافیہ دیکھیے، جنگ اپنی جگہ، قافیہ اپنی جگہ. بھاری سبق تھا بھول گیا سب نوشت و خوند، بڑھ کر جو دل بڑھانے لگے افسران جند. جند کہتے ہیں فوج کو، فوج کے افسر آ کے اس کا دل بڑھا رہے کہ جا جا قتل کر جناب علی اکبر کو، سونا ملے گا، چاندی ملے گا، گھر ملے گا، جاگیر ملے گی، جا کے قتل کر. بڑھ کر جو دل بڑھانے لگے افسران جند، آیا اڑا کے رخش، رخش گھوڑا، آیا اڑا کے رخش کو وہ مثل باد تند، یعنی تیز ہوا کی طرح گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آیا. آیا اڑا کے رخش کو وہ مثل باد تند، بھالا ادھر شقی نے لیا دیکھ بھال کے. بھالا ادھر شکی نے لیا، پہلا مصرع آپ کو پسند آیا تو پھر دوسرا مصرع دیکھیے. بھالا اور دیکھ بھال، سبحان اللہ. بھالا ادھر شقی نے لیا دیکھ بھال کے. بھالا ادھر شقی نے لیا، بھالا ادھر شقی نے لیا دیکھ بھال کے. اکبر ادھر سنبھل گئے بھالا سنبھال کے. اکبر ادھر سنبھل گئے بھالا سنبھال کے. نیزے چلے نیزے ہلے، وہ چل گئی چوٹیں کہ الاما. اب نیزوں کی جنگ ہو رہی ہے. نیزے چلے وہ چل گئی چوٹیں کہ الاما. ہر تان، تان کہتے ہیں نیزے کے وار کو بھی تان کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تانا، دوسرا ہوتا ہے تان کہتے ہیں نیزے کے وار کو کہتے ہیں تان. اور تکا یعنی ہاتھ کا جو جھٹکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تکا. نیزے ہلے وہ چل گئی چوٹیں کہ الاما. ہر تان قہر کی تھی قیامت کی ہر تکاں. ہر تان قہر کی تھی قیامت کی ہر تکاں. چنگاریاں اڑی جو سینا سے لڑی سینا. چنگاریاں اڑی جو سینا سے لڑی سینا. دو اژدہے گتھے تھے نکالے ہوئے زباں. دیکھیں مثال آ رہی ہے کہ نہیں، مثال آ رہی ہے کہ نہیں. دو اژدہے گتھے تھے نکالے ہوئے زباں. جب بیت میں پھر سے مثال دینا ہے کہ دونوں نیزے ملتے اور جدا کیسے ہوتے تھے. ملتے
مل رہے ہیں جدا ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں جدا ہو رہے ہیں، چنگاریاں بھی اڑ رہی ہیں، تو کس طرح مل رہے ہیں جدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں مثال آ گئی یہاں پر، یہاں کی نہیں، ششدر آواز بلند تلوار پہلے حیدری ایک نعرہ حیدری بآواز بلند، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلوات۔ شموں کی تھیں لویں کہ ملی اور جدا ہوئیں، یہ مثال، شموں کی تھی لویں کہ ملی اور جدا ہوئیں، ان کی طرف خدا تھا ادھر لشکر غنیم، ان کی طرف خدا تھا ادھر لشکر غنیم، سردار شام سب تھے میاں نے امین و بیم، وہ کفر میں قوی یہ رہے حق میں مستقیم، وہ کفر میں قوی یہ رہے حق میں مستقیم، دونوں طرف سے تھی کشش و کوشش عظیم، حالے تھے دو ملے ہوئے گھوڑوں کی گشت سے، حالے تھے دو ملے ہوئے گھوڑوں کی گشت سے، خاک آسماں پہ جاتی تھی اڑ اڑ کے دشت سے، خاک آسماں پہ جاتی تھی اڑ اڑ کے دشت سے، ڈوبی گرہا میں نیزہ ظالم کی جو سنا، گھوڑا بڑھا کے ہاتھ کو اکبر نے دی تکاں، اللہ ریزور اٹھ گیا گھوڑے سے پہلواں، دستے شقی سے، اللہ ابھی مارا نہیں ہے، ابھی اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں جناب علی، کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ، اللہ ریزور اٹھ گیا گھوڑے سے پہلواں، دستے شقی سے چھوٹ گئی ڈانڈ ناگہاں، گرتے ہی ایک شور اٹھا اس گروہ سے، جیسی نیزہ گرا، گرتے ہی ایک شور اٹھا اس گروہ سے، لو اژدہے کو لے گیا سیمرغ کوہ سے، لو اژدہے کو لے گیا سیمرغ کوہ سے۔ اچھا اس کی نیزہ تو گر گیا، اب کیا کرے؟ ظالم نے ڈھال پشت سے لی اور کمر سے تیغ، اب تلوار کی لڑائی ہے، ظالم نے ڈھال پشت سے لی اور کمر سے تیغ، بدلا تھا اس نے ٹھاٹ کہ چمکی ادھر سے تیغ، بدلا تھا اس نے ٹھاٹ کہ چمکی ادھر سے تیغ، دو چار بار ڈوب کے نکلی سپر سے تیغ، دو چار بار ڈوب کے نکلی سپر سے تیغ، چلنے میں گھٹتی بڑھتی تھی کس کس ہنر سے تیغ، چلنے میں گھٹتی بڑھتی تھی کس کس ہنر سے تیغ، مستر تھا اپنی زیست زندگی، مستر تھا اپنی زیست سے، ظالم کو یاس تھی۔ ارے کیا بات کہہ دی، آپ کو معلوم ضرب کیسے کرتے ہیں؟ ضرب یوں ہوتی ہے، یوں ہاتھ اٹھا کے ضرب ہوتی ہے یہاں پر، تو نشانے میں اور ضرب میں کتنا گیپ ہوتا ہے؟ اتنا گیپ ہے کہ نہیں؟ اچھا اس ضرب کو کیسے روکیں گے؟ یا تو اب تلوار سے روکیں گے یا تو پھر اب ڈھال پہ روکیں گے، جہاں پہ علی اکبر اسلام نے سپر تو لی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے تلوار سے روکیں گے، اور یہ جو میر صاحب نے مصرع دیا ہے جس کو تلوار چلانی نہیں آتی وہ نہیں لکھ سکتا، کیا بات کہہ دی، مستر تھا اپنی زیست سے، ظالم کو یاس تھی، جب ہاتھ اٹھ گیا ظالم کا، دشمن کا، جب کیسے ڈیفینڈ کر رہے جناب علی اکبر اسلام، جب ہاتھ اٹھ گیا وہ کلائی کے پاس تھی۔ ارے کیا بات کہہ دی ہے، آپ سوچئے جیسی ضربت کے لیے ہاتھ اٹھا تھا جناب علی اکبر اسلام کی تلوار اس کی کلائی کے پاس ملتی، جب بھی ہاتھ اٹھا تھا تلوار یہاں، جب ہاتھ اٹھائے تلوار یہاں، یعنی اگر ضربت کرے، اگر ہاتھ بڑھائے تو اسی کا ہاتھ کٹ جائے، یہ ہے تلوار چلانا، یہ ہے بنی ہاشم کی تلوار، یہ ہے تیغ زنی، بنی ہاشم کی تلوار چلانے کا انداز۔